بہت شکریہ زندگی صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا. دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی اور جمہوری پارٹی ہے اور کسی بھی سطح کے الیکشن ہو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ سندھ کے 4 ڈویژن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور کسی بھی سطح کے الیکشن ہو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ سندھ کے 4 ڈویژن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن سویپ کر چکی ہے. 95% زیادہ ہمارے امیدوار وہاں کامیاب ہو چکے ہیں. اور اب جو 15 جنوری کو الیکشن ہونے ہیں وہ ہونے ہیں حیدرآباد ڈویژن میں اور کراچی ڈویژن میں بھی. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشن کے اندر بہت فخر کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کی خدمت کی ہے، صوبے کی خدمت کی ہے، کراچی شہر کی خدمت بھی کی ہے اور حیدرآباد شہر کی بھی خدمت کی ہے. جو لوگ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کون لوگ ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چاہے پہلے الیکشن ہونے تھے اور جو کہ برسات اور سیلاب کی وجہ سے ملتوی ہوئے، اور ہمارے امیدوار آپ کو معلوم ہے پچھلے 7 مہینوں سے الیکشن کمپین کر رہے ہیں شہر کے اندر اور حیدرآباد ڈویژن کے اندر بھی. تو انشاءاللہ 15 جنوری کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بہت ہی متحرک ہیں، سرگرم ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کراچی شہر کی جو خدمت پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 12 سالوں میں 14 سالوں میں کی ہے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں. آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 6 کنٹونمنٹ بورڈ میں سے 3 کنٹونمنٹ بورڈ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے، جس میں سب سے بڑا کنٹونمنٹ بورڈ کرپٹن کنٹونمنٹ بورڈ تھا، جو کہ ماضی میں پی ٹی آئی جیتی رہی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور کامیابی حاصل کی. اس طرح سے منوڑا کنٹونمنٹ کے اندر بھی اور ملیل کنٹونمنٹ کے اندر بھی. تو انشاءاللہ 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے اور 16 جنوری کا جو سورج طلوع ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثر سے کامیاب ہوگی اور اس کا میئر بھی کراچی شہر کا بھی اور حیدرآباد شہر کا بھی میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. یہ بتا دیں بھائی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو ڈیڈ لاک آپ کا برقرار ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو راضی کیے بغیر آپ کیسے 15 جنوری کے انتخابات کو جا رہے ہیں؟ کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ سے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ وہ مرکزی حکومت سے علیحدگی اختیار کرے گی. اگر متحدہ قومی موومنٹ نے یہ اعلان کر دیا تو مرکزی حکومت تو زمین بوس ہو جائے گی. تو کس طرح، مطلب ایک حقیقت تو ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس کے خدشات، اس کے تحفظات کو دور کیے بغیر آپ کیسے انتخابات کی تیاریوں میں لگے ہوئے؟ دیکھیں، ایک میں وضاحت کر دوں کہ انتخابات جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کروا رہا ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو اعتراضات ہیں ڈی لمیٹیشن کے اوپر وہ بھی الیکشن کمیشن نے ہی کروائی ہے. یہ بار بار تاثر آتا ہے کہ سندھ حکومت نے غلط حلقہ بندی کر دی. سندھ حکومت نے حلقہ بندی نہیں کی ہے اور نہ ہمارا یہ کام ہے. قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے یہ کام کیا. اور جب حلقہ بندی ہوتی ہے تو جو ڈیلیمیٹیشن کا ایکٹ ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق اگر کسی شخص کو حلقہ بندی پر کوئی اعتراض ہو تو پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اس سے بھی مطمئن نہ ہو تو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں جب بلدیاتی حلقہ بندیاں ہوئیں تو 307 اپیلیں جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے فائل ہوئی تھی. 307 اس میں سے ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اپیلز بھی تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی اپیلیں نہیں کی تھی، ہم بھی کہیں کہیں مطمئن نہیں تھے، ہماری بھی اپیلز تھیں. اور ان 307 میں سے الیکشن کمیشن نے کچھ ایکسیپٹ کر لی، کچھ ریجیکٹ کر لی. جو طریقہ کار ہوتا ہے انہوں نے وہ سنی اور کچھ مسترد ہو گئی، کچھ منظور ہو گئی. اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی لوگ گئے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی لوگ گئے. اگر سپریم کورٹ تک حلقہ بندیوں کے متعلق جو اعتراضات تھے وہ نہیں مانے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کا جو عمل تھا وہ قانونی طور پر مکمل ہو گیا. اب اگر مزید کسی کو اعتراض ہے اس پر جو ایم کیو ایم کو ہے اور اگر وہ ہم سے کوئی یہ کہیں کہ جی آپ حلقہ بندی دوبارہ کر دیں تو یہ ہم کر نہیں سکتے، ہمارا یہ اختیار ہی نہیں ہے. لہذا اگر الیکشن ہو رہے ہیں اور 15 کی ڈیٹ آ گئی ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے. یا کوئی ایسا مطالبہ جو کسی کی طرف سے بھی آ رہا ہو جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے اور ہم وہ مان نہیں سکتے تو ہم تو نہیں اس کو تسلیم کر سکتے. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ الیکشن 15 جنوری کو نہیں ہوگا اور یہ مارچ میں ہوگا، اپریل میں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم یہ کہہ نہیں سکتے. تو حلقہ بندیوں کا جو ایشو ہے وہ ہائی کورٹ میں دوبارہ شاید کوئی کیس ہوا ہے، ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جائے تو آ جائے. الیکشن کمیشن میں بھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اعتراضات کسی نے اٹھائے تھے، کوئی کیس چل رہا تھا، وہاں سے فیصلہ آ جائے تو آ جائے.
لیکن سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی خود سے نہ تو انتخابات کو آگے کروا سکتی ہے اور نہ ہی حلقہ بندیوں کے عمل کو جو دوبارہ شروع کروا سکتی ہے. تو اگر انتخابات کراچی اور حیدرآباد میں ہو رہے ہوں تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ظاہر اس میں حصہ تو لیں گے نا. تو ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ہم اس انتظار میں نہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 15 میں الیکشن ہو جائیں گے اور ہم بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا سعید علی صاحب یہ بتائیے گا اس کے بعد آپ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا میئر آ رہا ہے اور اس یقین کے ساتھ آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, ایم کیو ایم اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہار رہی ہے اس لیے احتجاج کی طرف جا رہی ہے, دونوں کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ کیا کریں. جب دونوں کو یقین ہو گیا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ ایم کیو ایم کے یقین کو تبدیل کریں اپنے یقین میں اور ان کے یقین کو آپ لے لیں, ورنہ تو کوئی راستہ بچتا نہیں کوئی. تو یہ تو آپ کی رائے ہے, تجزیہ ہے میرا خیال ہے, سوال تو نہیں ہے. جی آپ بتائیے. یہ بتائیے گا اس وقت جو ہے جو صورتحال بنتی جا رہی شہر کے اندر ایم کیو میں احتجاج بھی کر رہی ہے, اس سے کیا الیکشن کے اوپر اثر بھی پڑے گا؟ امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے, کوئی اور دیگر معاملات خراب ہو جائیں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ کراچی میں الیکشنز کے لیے ماحول ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی جماعت اگر اپنے کسی مطالبے کی بنیاد پر کوئی احتجاج کرنا چاہتی ہے تو وہ اس قسم کا کوئی احتجاج کرے کہ خدا نخواستہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے. ایسا مجھے نہیں لگتا اور ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کرے اگر کسی چیز سے وہ متفق نہیں ہے. لیکن الیکشن جو ہے مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور باقی ہر سیاسی جماعت کا یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیمانڈ بھی کرے اور اس پہ سعید بھائی یہ بتا دیں بحیثیت ایک سیاسی رہنما کارکن ایم کیو ایم کس کے اشارے پر متحد ہو رہی ہے اور ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے آپ کیا سمجھ رہی ہے, کیا کھچڑی پک رہی ہے, کھچڑی پک پائے گی کہ نہیں؟ یار یہ سوال تو آپ کو یا تو گورنر صاحب سے کرنا چاہیے, خالد مقبول صاحب سے کرنا چاہیے, مصطفیٰ کمال صاحب سے کرنا چاہیے, فاروق ستار صاحب سے کرنا چاہیے کہ بھائی ان کو کسی نے فون کیا خود سے جا رہے ہیں. تو اس سوال کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ یہ ان کی مرضی ہے. وہ ماضی میں ایک جماعت کا حصہ رہے ہیں, دوبارہ اگر ایک جماعت کا حصہ بن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, وہ چلیں. وہ اگر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو اچھی بات ہے, کریں. اس کا جواب میں کیا دوں گا کہ جس کے اشارے پر آپ نے ان دنوں سے بھی پوچھا ہے. ایک ایسے وقت پہ آپ ریلی نکالنے کا اعلان کر رہے ہیں جب تنظیم ہے پاکستان انہوں نے دھمکی دی, کیا آپ نہیں سمجھتے اس کارکنان کو سیکورٹی ریس پہ ڈالا یا سیکورٹی معاملات بہتر؟ دیکھیں 15 تاریخ کو انتخابات ہوں گے اگر صوبہ سندھ کے 2 ڈویژنز میں, اور ان 15 تاریخ کے انتخابات میں جو 2 ڈویژن ہیں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں وہ سندھ کی آدھی آبادی کے قریب بنتی آبادی جہاں پہ الیکشنز ہونے ہیں. اب ہم صرف کسی ایک جماعت کی جانب سے کوئی دھمکی آمیز خط آ جائے تو اس کی بنیاد پر آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ الیکشن ہی نہ ہو؟ اگر الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس دن سیاسی سرگرمیاں ہوں گی, تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کام کریں گی, اور ظاہر ہے کہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے جتنی ایکٹیویٹیز ہونی ہوتی ہیں جیسے جلوس ریلیاں وہ سب ہوں گی. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہم بالکل اپنے آپ کو انتخابات سے الگ کر کے رکھ لیں. آپ کو یاد ہے کہ 2013 کا جو الیکشن تھا اس سے پہلے بھی اس قسم کی دھمکیاں دی گئی تھیں اور کچھ کوشش یہ تھی کہ ان کی جو حامی جماعتیں ہیں ان کے لیے ماحول اور حالات کو سازگار بنایا جائے. تو ممکن ہے کہ وہ دوبارہ سے کوئی کوشش ہو رہی ہو کہ جو جینوئنلی پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں ہیں ان کو ڈرا دھمکا کر ان کے لوگوں کو خوفزدہ کر کے اس عمل سے باہر رکھا جائے تاکہ انہی نالائقوں اور نائلوں کو کسی طرح سے پھر ہر جگہ مسلط کیا جائے. سعید بھائی 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ 8 تاریخ کو جب آپ ریلی نکال رہے ہیں اسی دن جماعت اسلامی بھی ایک ریلی نکال رہی ہے, تو دونوں کے کارکن اگر آمنے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی جھگڑا ہو جائے, وہ جماعت بنے گا کہ الیکشن نہ ہو. بحیثیت آپ صوبائی وزیر کیسے ریلی کی رد کر سکتے ہیں؟ یہ وائلیشن ہوگا الیکشن کے رول کا. میں نے کہا کہ بھی آپ صدر صاحب اعلان کریں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایم کیو ایم کے دھڑے مل رہے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ الطافی فلسفہ یا الطاف حسین کی واپسی کا ایک شاخسانہ ہے. شہر میں خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے تاکہ لوگ ووٹ دینے باہر نہ نکلیں. اس سے آپ کتنا متفق ہیں؟ دیکھیں پہلی جو بات, پہلے دوسری بات پہ آ جاتا ہوں. جو
کسی کا اگر فلسفہ ہے اور اس کو ووٹ نہ دینے کے لیے نکلیں، ان کا اثر جن پہ چلتا ہے انہیں پہ چلے گا نا، باقیوں پہ تو نہیں چلے گا. اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ نکلیں گے. جو دوسری بات آپ نے کی، جماعت اسلامی کا اس دن ایک پروگرام ہے ضرور، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی دونوں ایسی جماعتیں ہیں کہ اگر ہمارے جلوسوں کا، کافلوں کا آمنا سامنا بھی ہو جائے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اور ہمارے ذہن میں یہ چیز تھی اور ہم ان سے رابطہ کر کے تمام جو روٹس ان کے ہیں جہاں ان کا پروگرام ہے وہ معلوم کر لیں گے. اور جو ہم نے روٹ اپنی ریلی کا رکھا ہے وہ یہ سوچ سمجھ کے رکھا ہے، ورنہ شاید ہمارے پاس تجاویز اور بھی تھیں، کوئی اور روٹس بھی تھے جس پر ہم جا سکتے تھے، لیکن جماعت اسلامی کے اس ایونٹ کی وجہ سے ہم نے اپنا روٹ جو ہے تھوڑا مختلف کیا ہے. لیکن ہم ان سے رابطہ کر کے یہ چیزیں طے کر لیں گے اور کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی ناخوشگوار صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہو. اور ویسے بھی دیکھیں جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا، تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سرگرمیاں کر رہی ہوتی ہیں، ایک ایک روڈ پہ کئی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں، جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، جلوس ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال ہوتی نہیں ہے، یہ ہو جائے گی. باقی میں وزیر ہوں اپنی جگہ، لیکن میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ریزائن دیا ہوا ہے اور میں ان سے کہہ رہا ہوں بار بار کہ میرا استعفیٰ جو ہے ایکسیپٹ کریں، اس لیے کہ میں کراچی کا صدر ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو الیکشن مہم ہے اس میں حصہ لوں. اچھا سر، کراچی میں اس وقت مغربی ہواؤں کے چلنے کا سیزن ہے، آپ کے روٹ مشرقی جانب کے پاس ہے؟ مغرب کی ہوا مشرق لے جائیں گے. اچھا سر، پنجاب سے آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب لگا کے بیٹھے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران نازی صاحب جو ہیں، میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں جو میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے، ہٹ درم آدمی ہے، ناپرست آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے وہ اعلانات کر دیتا ہے. اور اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اب اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں. آج تک اسمبلیوں سے نکلنے کی کوئی بات اس نے نہیں کی ہے اور نہ یہ نکلیں گے. یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. اس نے جب جولائی کے مہینے میں غالباً لانگ مارچ میں آیا تھا یہ، اور آپ کو یاد ہوگا وہاں سے کہا تھا میں 6 آؤں گا، پتہ نہیں 20 لاکھ 50 لاکھ لوگوں کو لے کر. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہ نومن پیل ہوگا نہ راضانہ چاہیے، ٹھیک ہے. اور وہ جولائی اور یہ اب ہم بیٹھے جنوری میں کچھ نہیں ہوا. تو لہذا عمران خان صاحب کو میں کہتا ہوں یہ نیا شیخ رشید ہے جو بھڑکے مارتا ہے، چولے مارتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کرتا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کچھ میڈیا کے لوگ بھی اور کچھ ہماری قوم کے لوگ بھی ان کو سنجیدہ لیتے ہیں. شیخ رشید کی کوئی ایک چیز بتا دیں، اس نے کہا ہو کہ فلاں تاریخ کوئی اور ہو گئی ہو، کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں، نہیں ہوئی. اسی طرح جو عمران خان کہے گا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہوگا. تو عمران خان بھی ایک نیا شیخ رشید ہے، حرکتیں بھی دونوں کی جیسی ہیں، لیکن شاید عمران تھوڑا آگے اس کی حرکتوں میں. تو یہ نان سیریس آدمی ہے. پنجاب میں مجھے یقین ہے کہ پرویز الہی کی حکومت ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی. اور اگر یہ استعفے دینے کی بات کرے گا تو بہت سارے لوگ استعفے نہیں دیں گے، جس طرح قومی اسمبلی سے نہیں دیا لوگوں نے، اور مزید لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے نہیں دے رہے ہیں. یہ نظام چل رہے گا. وہ گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے، کوئی بسکٹ لے آئے، کوئی بوتل لے آئے، مشروب لے آئے، پہلے ٹیکس دے گا.